آپ خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا ذکر بعد میں آئے گا، یہ دونوں گویا ایک دوسرے کے خالازاد تھے، اور اس کا ذکر کئی روایتوں کے اندر آتا ہے. تو حضرت مریم کے خالو بھی تھے زکریا، اور نبی بھی تھے، لہٰذا انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكَفَّلَهَا، اللہ نے کفالت میں دیا زکریا علیہ السلام کی. اور یہ انتظام کیسے ہوا وہ اگلی آیات میں، جہاں آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ جب وہ آپس میں قرآن اندازی کر رہے تھے، قلمیں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ بھی زکریا علیہ السلام کا تھا، اور اس بنیاد پر تھا کہ آپ نبی بھی تھے، ان کے خالو بھی تھے، آپ زیادہ حق رکھتے تھے. اور دوسرا یہ کہ پھر جب قرآن اندازی کی گئی تو نام بھی حضرت زکریا کا نکلا، اور حضرت زکریا کی کفالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اب محراب، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے محراب. محراب سے ہمارا جو خیال جاتا ہے وہ فوراً مسجدوں کے محراب کی طرف جاتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کے اندر کہیں اسی طرح کا محراب بنا ہوگا، وہاں پہ مریم بیٹھی ہوں گی اور وہاں پہ جاتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. محراب اصل میں بالا خانے کو کہتے ہیں. محراب حرب سے ہے، اس کی اوریجن حرب ہے. حرب وہی جس کا معنی جنگ یا لڑائی ہوتا ہے. چونکہ جنگ یا لڑائی کے لیے پرانے زمانوں میں کوئی بندوقوں کی تو جنگ ہوتی نہیں تھی، تیر وغیرہ ہوتے تھے، اور لوگ دوسروں کے تلواروں اور نیزوں سے بچنے کے لیے اور دوسروں کے اوپر زیادہ مؤثر وار کرنے کے لیے اونچی جگہ بنا لیتے تھے، بالا خانے بنا لیتے تھے، ان کو محراب کہا جاتا تھا. بعد ازاں اسی طرح کے کسی بھی بالا خانے کے لیے لفظ محراب بولا جانے لگا. اور خاص طور پہ جب ہم کلیسا کی بات کرتے ہیں تو کلیسا کے ساتھ ہر جگہ پادریوں کے لیے یا پھر کلیسا سے منسلک افراد کے لیے 7 ایسے بالا خانے بنائے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ رہتے ہیں. جس کو حجرہ کہہ لیں، وہ اس کلیسا سے ہٹ کے ایک جگہ، اور یہ رہائشی کمرہ ہوتا تھا. آج بھی رہائشی کمرہ ہوتا ہے. ابھی بھی اگر آپ روم میں جائیں تو اس وقت جو روم سب سے بڑا کلیسا ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا یہ ٹی وی پہ کہ جو اس وقت جو وہاں کا سب سے بڑا پادری ہے، پاپا روم، وہ پوپ جب کبھی لوگوں کو اپنا دیدار کرواتا ہے نا، تو کھڑکی سے وہ دیکھتا ہے اور کھڑکی سے ہاتھ لاتا ہے. وہ کھڑکی کس چیز کی ہے؟ وہ کلیسا کی نہیں ہے، وہ گرجا کی نہیں، بلکہ اس بالا خانے کی. وہ بالکل الگ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور وہ سارے کمرے ان کے بیٹھنے کے لیے، رہائش رکھنے کے لیے. اسی میں سے ایک کھڑکی ہے جہاں سے وہ کبھی کھڑکی کھول کے اپنا دیدار کروا دیتے ہیں اور لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں. اور اس کا تعلق کلیسا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ساتھ ان کے رہائشی کمرے ہیں. لہذا محراب سے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی عبادت خانے کا محراب ہے، بلکہ محراب سے مراد رہائشی کمرہ، وہ بالا خانہ جس کے اندر رہائش تھی. اب رہائش جو ہے وہ حضرت زکریا کو پتا ہے کہ اس رہائش میں، یہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں، وہ وہاں پہ جاتے ہیں روزانہ، اور ان کی کفالت بھی حضرت زکریا کے ذمے ہے. اس رہائش کا دروازہ بھی ایک ہی ہے، ان زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی جاتا بھی نہیں ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں حضرت مریم کے پاس کھانا لے کے جانا ذمہ داری تو ان کی تھی. وہاں جانے سے پہلے ہی وہاں موجود پاتے ہیں کہ رزق ان کے پاس پڑا ہوا. اب یہ رزق کیا تھا؟ اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس رزق سے مراد علم ہے، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام جا کے مریم علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے تو مریم علیہ السلام ایسی پر از حکمت گفتگو کرتی تھیں اور ایسے نکتے بیان کرتی تھیں کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام بھی حیران رہ جاتے تھے کہ ان کو یہ علم کہاں سے آیا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خواب میں ان کو کوئی رزق ملا تھا، اور وہ خواب میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایسی چیزیں جو ہیں میرے پاس ہوتی ہیں، یا حضرت زکریا علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں ان کے پاس ایسے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں تو وہ حیران ہو گئے. یہ ساری باتیں، اس سے رزق سے مراد آپ علم لیں، رزق سے مراد خواب میں دیکھا ہوا رزق لیں، یہ ساری باتیں اصل میں ان لوگوں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی معجزے اور کرامت کا انکار کرتے ہیں. جو خارق عادت، معجزہ اور کرامت ہوتی وہ چیز ہے جو خارق عادت ہوتی ہے، جو طبیعی قوانین کو معطل کر کے وہ کوئی ایسا
معجزہ دکھایا جاتا ہے یا ایسی کرامت دکھائی جاتی ہے جب کوئی ایسا کام اللہ کی طرف سے کسی نبی سے سرزد ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور غیر نبی سے ہو تو اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہ اصل میں طبعی قوانین کو معطل کر کے ہے۔ اس میں یہ خاص بات ہے کہ وہ طبعی قوانین کو معطل کر کے ہوتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی خاص ملحوظ رہے کہ طبعی قوانین کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا معجزے کا رونما ہونا یا کرامت کا رونما ہونا اس شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس ہستی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے کہ طبعی قوانین اللہ کے جاری کردہ ہے۔ کوئی شخص اگر دعویٰ کرے کہ میں طبعی قوانین کو معطل کر لیتا ہوں تو یہ گویا اس کا دعویٰ باطل ہے، وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ کوئی شعبدہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں کو، ان کے حواس کے اوپر کوئی جادو ہو سکتا ہے، لوگوں کو نگاہوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے، اور کوئی شعبدہ ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ اور کرامت نہیں ہو سکتی جب کوئی دعویٰ کرے کہ یہ میری طرف سے ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، اور اس کو رونما کرنے کے لیے بھی وہ دعویٰ کرے میں جب چاہوں رونما کر سکتا ہوں۔ ایسا دعویٰ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اللہ کے سارے قوانین میرے ہاتھ میں ہیں۔ معجزہ اور کرامت رونما تو ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے رونما ہوتا ہے۔ اب یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو رزق مل رہا تھا، یہ اصل میں معجزانہ طور پر مل رہا تھا، چونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، اس لیے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کرامت تھی ان کی، اللہ کی طرف سے ان کو ملا۔ اگر اس سے مراد علم لیں یا اس سے مراد زکریا علیہ السلام کا خواب لیں تو پھر زکریا علیہ السلام کی جو حیرت ہے، جو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ آیا کہاں سے ہے، یہ جو حیرت ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر خواب میں آپ دیکھیں کوئی بے موسمی چیز تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خواب میں تو آدمی اپنے آپ کو آسمان میں اڑتا وہ بھی دیکھ لیتا ہے، اس سے کوئی حیرت نہیں ہوتی اور کوئی پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سے مراد علم ہو تو آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بچے کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، اور بہت سارے شارپ بچے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اس میں بھی پوچھنے کی بات نہیں تھی، یہ ساری چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ تو یہ جو سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا اور یہ جو حیرت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی دعا ہے، یہ سب اس طرف رہنمائی کرتے ہیں اور یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً مادی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کلما دخل علیہ المحراب، جب بھی وہ جاتے تھے وہ ان کو دیکھتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اس محراب میں جا کے زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے، وجد عندہا رزقا، بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل۔ حیران، انا لکی ھذا، نبی ہیں، جن لوگوں کا خیال ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، زکریا علیہ السلام غیر نبیہ سے پوچھ رہے ہیں انا لکی ھذا، آتا کہاں سے؟ فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے یا کیسے آتا ہے، آسمان سے، چھت سے، کھڑکی سے، دروازے سے، کوئی ضرورت نہیں اس کی تشریحات کی، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب اللہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سارے قوانین کو معطل کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے اور بغیر کسی کیلکولیشن کے دیتا ہے۔ پھر آپ کو یہ کیلکولیٹ نہیں کرنا پڑتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، دیوار کے ذریعے سے آ رہا ہے، یہ کھڑکی کے ذریعے سے یا دروازے سے کہاں سے آ رہا ہے۔ اب نبی تھے نا حضرت زکریا علیہ السلام، فوراً سمجھ گئے بات۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ان کو پھل مل سکتے ہیں بے موسمے، تو خود بوڑھے تھے، عورت بیوی جو تھے بانجھ ہو چکی تھی، خیال آیا کہ اللہ جو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم کو بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے، تو مجھے اولاد بھی عطا فرما دے۔ ہنالک دعا، ہنالک کا مطلب اسی جگہ یا اسی وقت، یا اسی جگہ اور اسی وقت دعا کر دی، ہاتھ اٹھا دی اللہ سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللہ اے میرے رب مجھے عطا فرما دے من لدنک اپنی جناب سے، ذریة طیبة پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ دیکھیں ذریة نہیں کہا، ذریة طیبة کہا کہ اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس لیے میں بھی ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دعا یہ نہیں مانگنی چاہیے، بے اولاد کبھی یہ دعا نہ مانگے کہ اللہ اولاد عطا فرما، اور بے اولادوں کے لیے یہ دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو اولاد عطا فرما، بلکہ دعا کرنی چاہیے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔
اولاد تو مل جاتی ہے لیکن اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بھی ہو سکتی ہے. اولاد نیک نہ ہو تو اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک کرے, سب کی اولادوں کو کی حفاظت فرمائے, اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. اور یہی سنت نبیوں کی, اور زکریا علیہ السلام یہی دعا کر رہے ہیں, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ, اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما, انک سمیع الدعاء. سبحان اللہ, تو سننے والا ہے نا دعاؤں کو, تو میری دعا بھی سن لے. مریم کو بے موسمی پھل مل رہے ہیں, میں بھی تیرا بندہ, میں دعا کرتا ہوں, تو اللہ نے سن لی. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, وہ اپنے رہائش گاہ میں جس وقت نماز پڑھ رہے تھے, اپنے عبادت کر رہے تھے اکیلے, فنادت الملائکہ, تو فرشتے نے وہاں پہ آواز دی, وہو قائم یصلی, وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے, فی المحراب, اپنے بالا خانے میں, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی. اب یہ صرف لڑکے کی بشارت نہیں دی, ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اب یحییٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے. انی سمیتھا مریم, مریم کا نام رکھا تھا والدہ نے. یحییٰ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے. یبشرک بیحییٰ, اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے کہ ایک لڑکا ہوگا, اس کا نام یحییٰ ہوگا, مصدقا بکلمۃ من اللہ, تصدیق کرنے والا ہوگا. ساتھ خصوصیات بتا دی, ابھی خوشخبری دی جا رہی, ایک بیٹا ہوگا, اور بیٹا کیسا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ, تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی. اب کلمۃ من اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کلمہ سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے, مریم ابھی بیٹھی ہوئی ہیں حجرے میں, ابھی زیر کفالت ہیں حضرت زکریا کے, اور بے موسم پھل دے کر دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام اللہ سے کہ مجھے تو عطا فرما دے اولاد. تو اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے, اور ساتھ بتایا یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی پیدا نہیں ہوئے, ان کی تصدیق کا اہتمام اللہ کریم نے پہلے فرما دیا کہ یحییٰ جو ہیں وہ تصدیق کریں گے اس کی, اللہ کے کلمے کی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اس کا مطلب ہے یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے عمر میں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 3 سال بڑے تھے, بعض نے لکھا زیادہ بڑے تھے. بہرحال قرآن کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان سے بڑے تھے, اسی لیے تو تصدیق کی. ساتھ فرمایا وسیدن, سردار ہوگا, یعنی اکیلا بیٹا نہیں ہوگا, اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا اور سردار ہوگا. وحسوراً, اور ضابط نفس ہوگا. حصور حسر سے ہے, حسر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا, اور حصور کا مطلب حصور بمعنی محصور کے, کہ جس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہو, جو ضبط نفس, نفس کو ضبط کرنے والا, اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والا. اس لیے مفسرین لکھا ہے کہ حصور خصوصی طور پر اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنی شہوت پر قابو ہو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا تھا بائی ڈیفالٹ. ہر نبی کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا, ہر نبی کو حصور نہیں بنایا. یہ نبیوں کا امتیاز ہے کہ وہ ساری انسانی احتیاجات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں اس قدر معصور رکھتے ہیں, وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے. یہی نبیوں کا امتیاز ہوتا ہے. لیکن یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص امتیاز ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بے نیاز بنایا, عورتوں وغیرہ سے اور کسی بھی طرح کی جنسی خواہش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد بنایا, اور حصور ہر طرح کا ضبط نفس, لیکن خاص طور پر شہوت کے اعتبار سے اور جنسی کشش کے اعتبار سے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور آخر پہ فرمایا کہ اور نبی بھی ہوں گے, سردار بھی ہوگا, تصدیق کرنے والا بھی ہوگا, حصور بھی ہوگا, اور نبی بھی ہوگا. من الصالحین, اور صالحین میں سے ہوگا. یہ ڈگریاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ ایسا بیٹا میں تجھے عطا کرنے والا ہوں, نام اس کا یحییٰ ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب, انا یکون لی غلام, میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ,
وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی آخر، میری بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، پہلے خود ہی تو دعا کی تھی، دعا کرنے کے بعد اب یہ جو دوبارہ بات کی ہے، دوبارہ پوچھا ہے کہ اللہ کیسے ہوگا، تو شک تھا حضرت زکریا علیہ السلام، شک نہیں تھا، اللہ سے دعا کی، اللہ کے نبی ہیں، پورا ایمان تھا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو ظاہری وسائل ہوتے ہیں، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، انسان ہر چیز کو اس کے ماتحت دیکھنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، اسی کے تحت دیکھتا ہے۔ اب وسیلہ اور ذریعہ کیا ہوگا کہ اللہ جو ظاہری وسائل ہیں ان میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، یہ شک زکریا کا نہیں ہے علیہ السلام کا، یہ عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے کے لیے وسائل اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ معجزانہ ہے، اسی طرح حضرت یحییٰ کی تخلیق بھی وہ بھی معجزانہ ہے، آپ کی پیدائش بھی معجزانہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ ہے۔ اب یہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو گئے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں صرف اس لیے کہ وہ بن باپ کے یا ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہے، صرف اس لیے اگر وہ الہ ہو گئے ہیں، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی تو معجزانہ ہو رہی ہے، بیوی بانجھ، خود بوڑھے، ظاہری طور پر کوئی امکان نہیں بیٹے کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرماتا ہے، جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے پیدا کرنے کے لیے، اسباب کی ضرورت ہمیں، تو معجزانہ تخلیق ہو رہی ہے۔ اور اگر معجزانہ تخلیق کی وجہ سے کوئی الہ ہو سکتا ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کیوں نہیں شک پڑتا کہ وہ بھی الوہیت میں شامل ہے؟ اور اگر بن باپ کے پیدا ہونے پر تمہیں شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ الوہیت میں شامل ہو گئے، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ آدم علیہ السلام کا باپ اور ماں کا پتہ ہے، بغیر باپ کے بغیر ماں کے۔ اب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ایک سسٹم یہ ہے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، ماں اور باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ اور بغیر ماں کے، اور ایک تخلیق ایسی ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی بغیر ماں کے، اور وہ ہیں حوا علیہ السلام، آدم کی پسلی سے پیدا کی، ان کی ماں کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا آدم کو، بغیر ماں کے پیدا کر دیا حوا کو، بغیر باپ کے پیدا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں اور بانجھ ہے ماں، پھر بھی پیدا کر دیا یحییٰ علیہ السلام کو۔ اللہ جیسی چاہتا ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی صفت تخلیق اور صفت قدرت کی وجہ سے تمہیں عجیب و غریب شبہ پڑ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو گئے ہیں۔ اپنے عقیدے پر غور کرو، تمہارا عقیدہ کتنا غلط ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہو سکتے ہیں تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی الہ سمجھو، آدم علیہ السلام کو بھی الہ سمجھو، پھر حوا کو بھی الہ سمجھو۔ جب وہ الہ نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہو رہی ہے، آپ کی جو پیدائش ہو رہی ہے، وہ بھی معجزانہ۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب سوال ہی پیدا ہوا، زکریا علیہ السلام وہ اسباب کے تحت پریشان ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اگر تو روٹین میں ہوتا تو چلیں آثار ظاہر ہوتے ہیں، پریگننسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک انتظار ہوتا ہے، پھر ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، تو بغیر کسی وسیلے ذریعے کے اور ان اسباب کے جو عام طور پر تناسل کے لیے ضروری ہیں، وہ ان اسباب کے بغیر تو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اے اللہ تو کوئی نشانی بیان کر دے، کوئی نشانی بتا دے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بیٹا ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ری ایشورنس تھی، یہ دوبارہ کنفرم کر رہے تھے
حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کہ اللہ تو نے دعا تو قبول کر لی ہے، اب کوئی نشانی بتا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی بیٹا پیدا ہونے والا۔ ایسی بات نہیں، کوئی ری ایشورنس کی بات نہیں ہے، بات یہ تھی کہ دعا کی قبول ہو گئی۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے آدمی اپنے اس تحیر میں اور اپنے تجسس میں انسان پوچھتا ہے نا کہ دیکھیں اگر کسی شخص کی ٹانگیں نہیں ہیں اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تو چل کے وہاں تک جائے گا، تو آدمی سوال تو کرتا ہے نا کہ ٹانگیں تو ہیں نہیں، میں یہاں سے وہاں تک چل کے کیسے جاؤں گا، اگرچہ اس کو یقین ہو کہ میں جاؤں گا۔ اور کوئی بھی جب وسیلہ ذریعہ موجود نہیں ہوتا تو آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ سوال پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلے میں نشانی تیری مقرر کر دیتا ہوں۔ نشانی یہ ہے، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک تیری قوت گویائی جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے، آیاتک تیری نشانی یہ ہے، اللہ یہ کہ لا تکلم الناس لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام 3 دن تک الا رمزا سوائے اشارے کے، یعنی اشارے سے گفتگو کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قوت گویائی سلب کر لی گئی اور وہ 3 دن تک اشارے کنائے سے گفتگو کرتے رہے لوگوں کے ساتھ، تو یہ گویا نشانی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے اور اولاد ہونے والی۔ لیکن یہ جو پروسیس ہے جو تناسل کے لیے اللہ کریم نے انسانوں کے اندر جاری و ساری فرمایا ہے، وہ پروسیس ہوا کہ نہیں ہوا اس کے بارے میں قرآن نے کوئی بات نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ بیٹا جو پیدا ہوا یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ہاں پیدا ہوئے نا، تو جب والدہ کے ہاں پیدا ہوئے تو والدہ نے جنا، جب ڈیلیوری ہوئی تو اس کا مطلب ہے پریگننسی بھی ہوئی، تو پریگننسی کی تو وہ حالت ہی نہیں تھی، حمل کی تو کیفیت ہی نہیں تھی، وہ تو بانجھ ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تو اپنے رب کی کا ذکر کثرت سے کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کرنا خصوصی طور پر۔ ایک عمومی ذکر ہے، ایک خصوصی ذکر ہے، یعنی تو اپنے رب کی تسبیح عمومی یاد بھی کرنا، سارا ذکر کرنا، لیکن خصوصی طور پر پہلے پہر اور پچھلے پہر، بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور پہلے پہر، صبح اور شام تو خصوصی طور پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ یہ تسبیح بیان کرنے کا جو حکم ہے اور اللہ کی یاد کا اور اللہ کے ذکر کا جو حکم ہے، اس سے وہ پورا پروسیس، یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پورا پروسیس جو تناسل کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ تکمیل پایا اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی تسبیح کی برکت سے۔ گویا یہ وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہو اور وہ اولاد سے مایوس ہو چکا ہو تو وہ اللہ سے اولاد لینا چاہے تو وہ وہی کام کرے جو زکریا علیہ السلام نے کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو، اور خاص طور پر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا۔ یہ سارے اذکار الگ الگ حدیث کے اندر آتے ہیں۔ سبحان اللہ اگر کوئی شخص ایک پڑھتا ہے تو اس کی الگ فضیلت ہے، سبحان اللہ وبحمدہ کوئی شخص پڑھتا ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے اس کا چاہے گناہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو فرمایا یہ 2 کلمے تو اللہ کو پسند ہی بہت ہیں، اتنے پسند ہیں کہ یہ میزان میں سارے کلموں سے بھاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر ایک تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو صبح و شام کے اذکار میں
لازمی طور پر سب کو پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یعنی یہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اور خاص طور پر صبح و شام کے اذکار میں تسبیح کا اضافہ کر دینا. یہ علاج ہے بانجھ پن کا، اور علاج ہے بڑھاپے کا، اور علاج ہے بے اولادی کا. جن لوگوں کو اولاد چاہیے وہ یہی کام کر. دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعلیٰ کے اندر کہ قد افلح من تزکا، 3 کام کرنے والے کامیاب ہو گئے. اب ہر معاملے میں کامیابی کا اصول دیا جا رہا ہے. میں اس کو اصول علاج بھی کہتا ہوں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. 3 کام ہے. پاک ہو گیا، نمازیں پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا. تو یہ 3 کام اگر کوئی شخص کر لیتا ہے، اپنے گھر، اپنے عقیدے کی پاکیزگی، ظاہری جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، پورے گھر کی پاکیزگی، اور گھر کے اندر سارے نمازی ہوں، 10 سال سے کوئی بڑا بچہ جو ہے وہ بے نمازی نہ ہو، اس کو انشور کر لیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کریں. کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ یہاں پہ یہ خصوصی بات بے اولاد لوگ جو ہیں خاص طور پر اس بات کو اس کو علاج سمجھیں. اس بات کا یہ بے اولادی کا علاج ہے، اور اس میں بڑھاپا بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ جو فزیکل ڈیفیکٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، بانجھ پن ختم ہو جائے گا، بڑھاپا ختم ہو جائے گا. وہ تناسل کا پروسیس وہ چل پڑے گا اللہ کے حکم سے اگر کوئی شخص اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہی کلیہ بتایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. اللہ کی یاد بہت کرنی ہے. نبی تھے، اللہ کو تو یاد کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے زندگی گزار رہے تھے، لیکن خصوصی طور پر ان کو بھی کہا جا رہا ہے، اور اصل میں ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے جس کو رب حبلی ذریۃ طیبۃ کی دعا ہو نا کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، وہ پھر اللہ کو یاد بہت کرے، صبح و شام ذکر کرے، اور تسبیح کا عنصر اس کے اندر زیادہ بڑھائے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اب مریم علیہ السلام کی اب کہانی تھوڑی آگے بڑھتی کہ مریم کو فرشتے نے آ کے مکالمہ کیا. اب فرشتہ مکالمہ کرے، اس نے آ کے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے چن لیا ہے سارے جہانوں کی عورتوں پر. یہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا. اب فرشتہ جب آتا ہے تو وہ وحی لے کر آتا ہے. جب وحی آتی ہے تو وہ نبی بن جاتے ہیں، اور عام طور پہ یہی کانسیپٹ ہے. جب فرشتہ وحی لے کے آتا ہے تو حضرت مریم کے پاس جب فرشتے آ کے کلام کیا تو یہ وحی تھی. اگر یہ وحی تھی تو پھر حضرت مریم تو نبیہ بن گئی. لیکن بالاتفاق بات یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ نہیں تھیں. تو جب وہ نہیں تھیں، بلکہ قرآن پاک کی بعض آیات سے اور بعض روایات سے تقریباً متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی عورت نبیہ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کی گفتگو یا فرشتوں کی ہر گفتگو وہی نہیں ہوتی. فرشتے ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس آتے جاتے ہوں، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی حجرے میں، اور وہاں ان کا فرشتوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہو. یہ اللہ کا کام ہے، ہمیں کیا پتا. فرشتے نظر نہیں آتے، ہمارا تو خیال یہی ہے نا. اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں گلاسگو میں تھا تو مجھے وہاں کسی نے سنایا کہ درس دیتے ہوئے کوئی مولوی صاحب درس دے رہے تھے اور فرشتوں پر ایمان کی بات کر رہے تھے، اور فرشتوں پر ایمان میں انہوں نے بتایا کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے کارندے ہیں، اور وہ نظر نہیں آتے، اور یہ ساری بات انہوں نے بتائی. تو جب انہوں نے کہا نا نظر نہیں آتے، تو ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی جو نو مسلم خاتون تھی، کنورٹ، اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کس نے کہا ہے فرشتے نظر نہیں آتے؟ اچھا، مولوی صاحب حیران ہو گئے، یہ بی بی کیا کہتی ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ میں تو روز دیکھتی ہوں فرشتوں کو. میں جب تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں اکیلی رہتی ہوں، اور میں جب تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں میرے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں.
تو میں تو روز دیکھتی ہوں، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ نہیں نظر آتے؟ تو یہ آج کے دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو یہ اکیلے مریم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں نے گفتگو نہیں کی، فرشتوں کی گفتگو آج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وحی الہی یا وحی شرعی نہیں ہے جو نبوت کے ساتھ ختم ہو گئی، یہ عام گفتگو ہے۔ کسی بھی نیک بندے کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، کسی بھی نیک بندے کے ساتھ فرشتے اپنا ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ کی فوج اس کے ساتھ ہو سکتی ہے فرشتوں کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو مدد دے سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہونا یہ وحی شرعی نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی جب لفظ وحی استعمال ہی نہیں کیا قرآن نے یہاں پہ، اور لفظ وحی استعمال ہوا بھی ہو تو وحی اپنے لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ۔ مثلا سورہ نحل کے اندر ہوا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اب وحی اگر شہد کی مکھی کی طرف آ جائے تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ شہد کی مکھی کی طرف وحی آئی تو وہ نبیہ بنی کہ نہیں بنی؟ تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نہیں بنی۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو انسان نہیں ہے نا اس لیے نہیں بنی۔ چلیں وہ تو انسان نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ تو کیوں بھائی وہ نبی بن گئی کہ نہیں؟ اگر مکھی نہیں بنی، انسان نہیں تھی، تو پھر موسیٰ تو انسان تھی نا، اس کی طرف وحی کی تو وہ نبی بن گئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ یا بات دل میں ڈالنا۔ کسی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ بات ڈال سکتا ہے۔ جب ہم وحی شرعی کی بات کریں گے تو وہ اصطلاحی وحی کسی پہ آتی ہے تو نبی بنتا ہے۔ خفیہ اشارہ ہو جانا، القاء کر دینا، دل میں بات ڈال دینا، یا فرشتوں سے ہم کلام ہو جانا، ان میں سے کوئی بھی بات نبوت کی دلیل نہیں ہے جب تک یہ صراحت نہ ہو کہ وہ جو وحی آئی ہے وہ وحی شرعی ہے۔ آج کسی شخص کو بیٹھے بیٹھے آوازیں آنا شروع ہو جائیں اور وہ اس کو سمجھے کہ یہ وحی آ رہی ہے میرے اوپر، اور کسی کو ایسی گفتگو سنائی دینی شروع ہو جائے جیسے ایک ہمارے بر صغیر کے کسی کانے کو آوازیں سنائی دیتی تھی، وہ کہتا تھا مجھے آوازیں سنائی دیتی، تو وہ وحی ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ کوئی چیز وحی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی شریعت کے اندر باقاعدہ صراحت نہ ہو کہ یہ وحی شرعی ہے۔ تو وحی شرعی ہوگی تو پھر وہ نبوت ہوگی، وگرنہ مطلقاً فرشتوں کے باتیں کرنے سے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محدث سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث سے مراد وہ شخص جس سے فرشتے گفتگو کریں۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے گفتگو کرتے تھے۔ تو کسی بھی امتی سے فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں، اور فرشتوں کی گفتگو وہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہوں گے اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوں گے، یا ان کو اطلاعات دیتے ہوں گے، گفتگو کرتے ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے اطلاع پہنچاتے ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے اطلاع دی کہ اللہ نے تجھے چن لیا اور اللہ نے تجھے پاک بھی کر دیا، ہر چیز سے پاک، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پر فوقیت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیر نسائها مریم ابنۃ عمران، کہ بہترین جو عورت ہے تمام عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت وہ مریم ہے، اور ایک روایت میں ہے وخیر نسائها خدیجہ بن خویلد، اور بہترین عورت خدیجہ بن خویلد بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت مسند احمد کی، اس میں 4 عورتوں کو بہترین عورت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں سے بہترین عورتیں 4 سردار عورتیں، اس میں فرمایا مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد اور آسیہ بنت مزاحم۔ یہ آسیہ وہ ہے
امرات فرعون جو قرآن نے کہا ہے، فرعون کی بیوی جو آسیہ تھیں وہ بھی بہترین عورتوں میں، جنت کی سردار عورتوں میں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں، لیکن کامل کثیر من الرجال، مرد تو بہت سارے کامل ہوئے ہیں، لیکن ولم یکمل من النساء الا، لیکن عورتوں میں کوئی بہت زیادہ کامل خواتین نہیں ہوئیں۔ ان میں سے آپ نے 2 خواتین کے نام لیے، اس روایت کے اندر ہے کہ ایک خاتون کا نام لیا مریم بنت عمران کا، اور ایک نام لیا آسیہ بنت مزاحم کا، اور ساتھ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا وفضل عائشہ تھا، اور عائشہ کی جو فضیلت ہے علی سائر النساء، ساری خواتین کے اوپر ان کی فضیلت تو ایسے ہے کا فضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کا کھانا جو ہے باقی سارے کھانوں سے فوقیت رکھتا ہے، ایسے ہی اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی ساری خواتین کے اوپر فضیلت دی۔ گویا یہ مختلف روایات بتاتی ہیں کہ اکیلی مریم کو فوقیت نہیں ملی، مریم علیہ السلام کو بھی فوقیت ملی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فوقیت ملی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت ملی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت ملی ہے، اور آسیہ بنت مزاحم جو امرات فرعون ہے اس کو بھی فوقیت ملی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ساتھ خبر دی اور ساتھ طریقہ بھی بتایا اب تم نے کیا کرنا ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، فرما بردار بن جا، لربک، اپنے رب کی۔ اقانت یقنتو پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری میں بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا اور اپنی ساری صلاحیتیں لگا دینا۔ گویا پہلے ہی وہ عبادت کے لیے مخصوص تھیں اور وقف کی ہوئی تھیں حضرت مریم، لیکن اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے پاک کر دیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فضیلتیں فوقیتیں عطا کی ہیں اور چن لیا ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور فرما برداری کے لیے لگا دیں۔ واسجدی، اور سجدہ کیا کر، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ کے، مطلب یہ کہ جیسے رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں اسی طرح تم بھی رکوع کیا کرو، یعنی نمازیں پڑھا کرو، جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چلتا ہوا مضمون ہے، اس مضمون کو روک کر درمیان میں کسی اور مضمون کی بات کر دینا، اور اس مضمون کا تعلق، اس درمیان میں کی گئی بات کا تعلق مضمون کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ تنبیہ کرنا اور توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں ساری کی ساری۔ نوحیہ الیک، جس کو ہم وحی کر رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت ساتھ ہی ساتھ ثابت کی جا رہی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھوڑی موجود تھے جب یہ مریم علیہ السلام کے سارے قصے کہانیاں، یہ پورا زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا قصہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ تورات آپ نہیں پڑھنا جانتے تھے، عبرانی آپ نہیں جانتے تھے، اور کسی سے آپ نے پڑھا ہے نہیں، آپ تو امی تھے، تو آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سارے قصے کے بارے میں اس تیقن کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، جو عیسائیوں کو بتائی جا رہی ہے اور یہودیوں کو بتائی جا رہی ہے کہ کہا تو فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، اور اصل میں بتایا ان کو جا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی ہے اسی کے ذریعے ہی تو آپ بتا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اس وقت، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے گا۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وَكَفَّلَهَا زکریا، اللہ تعالیٰ نے کفالت میں دے دیا زکریا علیہ السلام کی، لیکن اس میں بہت سارے دعوے دار تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں کلمے ڈال رہے تھے کا مطلب ہے قرآن دازی کے لیے کلمے ڈال رہے تھے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفصیل یہ بھی بیان کی ہے کہ کلمے ڈالنا یہ بالکل یعنی لٹرلی انہوں نے کلمے ڈالی تھیں
کہ وہ جو اپنی تحریر والی جو کلمیں تھیں انہوں نے قرآن اندازی کا طریقہ کار یہ طے کیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی کلمیں دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں یا ندی کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور پہاڑی ندی تھی اس کے اندر اپنی کلمیں پھینک دیتے ہیں، جو تو پانی کے بہاؤ میں کلمیں بہہ جائیں تو وہ تو گئیں، اور جس شخص کی قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ میں نہ بہے، رک جائے یا الٹی سمت بہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے جس کی قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ میں نہیں بہہ گئی اور رک گئی ہے یا اوپر کی طرف چلی گئی ہے، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس مریم کی کفالت جو ہے وہ اس کو دے دی جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جو قلم پانی میں ڈالے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو لیکن یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن اندازی بہرحال کی گئی تھی، اس لیے کہ قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ وہ قلمیں ڈالی گئی تھیں مریم کی کفالت کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ قلموں کے ذریعے سے لکھا گیا ہو، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، سب اپنی اپنی جگہ لکھ رہے ہوں، اپنے نام لکھ کے پرچیاں ڈالی گئی ہوں، پرچیاں ڈال کے اس میں سے کسی نے اٹھائی ہو، یہی والا جو طریقہ کار قرآن اندازی کا ہمارے ہاں یہی اختیار کیا گیا ہو۔ تو بہرحال کلمیں ڈالنے کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور کلمیں پھینکنے سے یا ڈالنے سے کوئی خاص کیفیت ہو جائے، اس سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہو، جیسے ٹاس کرتے ہیں، سکہ اس طرف گر گیا تو اور فیصلہ، اس طرف گر گیا تو اور فیصلہ، جو بھی طریقہ تھا، لیکن بہرحال قرآن اندازی کی گئی، اور اس کو کسی خاص طریقہ کار پر معمول کرنا محض تکلف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے قرآن اندازی کی اس وقت بھی آپ نہیں تھے، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے نا آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جب آپ موجود نہیں تھے تو آپ کو کس نے بتایا سب کچھ؟ اللہ نے بتایا۔ نوحیہ الیک، ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ یہ درمیان میں یہ دونوں آیات وہ جملہ معترضہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی حقانیت۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب کلام وہی چل رہا ہے، فرشتوں کا جو مکالمہ ہوا مریم علیہ السلام کے ساتھ کلام وہی ہے، سلسلہ وہی ہے۔ درمیان میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت کر دی، عیسائیوں کو یہودیوں کو بتا دیا کہ تم یہیں سے اندازہ کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی پاس سے تو نہیں بنا رہے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، انہوں نے بشارت دے دی کہ مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے ایک بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم، وجیہن، وہ بہت مرتبے والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا، معزز ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے، جیسے یحییٰ کی بشارت ہوئی زکریا علیہ السلام کو، اب یہ بشارت دی جا رہی ہے مریم کو کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ بیٹا نہیں کہا بلکہ کہا کلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک کلمہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمے سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ متشابہات قرآنی میں سے ہے جس کا ذکر میں شروع میں کر گیا، جہاں ہم نے متشابہات اور محکمات کی بات پڑھی تھی سورہ آل عمران کی ابتدا میں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر آیات وآخر متشابہات، دوسری آیات جو ہیں متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کچھ آیات محکم ہیں جن کا مطلب اسی وقت سمجھ میں آ جاتا ہے اور کوئی ابہام نہیں رہتا، کچھ آیات ایسی ہیں جن کا سننے کے بعد ابہام پیدا ہوتا ہے، تو ابہام پیدا ہونے والی باتوں کے پیچھے وہ دوڑتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ بھی کہا ہے، اللہ کے بندے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول، یہ ہے محکم آیت، یہ ہے محکم بات، کیا؟ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی ابہام کوئی نہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول۔ کلمات اللہ،
یا بکلمۃ منہ، یہ ہو سکتا ہے کلمہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات۔ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک بات کی۔ اب اس سے ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کلمے کو بنیاد بنا کر لوگوں نے عجیب و غریب عقائد گھڑے۔ یہ ہے متشابہ بات، شبہ میں ڈال دینے والی بات۔ تو فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں ان متشابہ آیات کی تعویل کے لیے اور اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے۔ اللہ کا کلمہ سے کیا مراد ہے؟ ایک بات ہو سکتی ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ اللہ نے نا تمہیں ایک بات کی بشارت دی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا دینے والا ہے، تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے نا۔ کلمہ کا معنی بالکل عام ہو سکتا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کلمہ کن کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی پیدا کرتا ہے انما اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو کلمۃ منہ کا مطلب اللہ کا کلمہ کن بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو عام انسانی اصول کے مطابق نہیں رکھا، بلکہ اپنا کلمہ کن فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو پریگننسی ہو گئی، حمل ٹھہر گیا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے، اس لیے یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے جتنے بھی مفاہیم ہو سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اصل حقیقت تک جانے کی، بس اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ کلمہ سے مراد اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، کلمہ کن ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مفہوم بھی ہو سکتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن یہ سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں محکم بات ارشاد فرما دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ یہ سادہ بات ہے اور محکم بات ہے، محکم بات کی طرف جانا ہے متشابہ بات کو چھوڑ کر، اور جو محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے دوڑتے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کا کلمہ ہے یا ایک بات کی، دیکھیں آپ اس کا سلسلہ کلام دیکھیں تو بالکل سادہ بات ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ اپنی طرف سے ایک بات کی بشارت دیتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ ایک بیٹا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ یہ یہاں دو نام ذکر ہوئے، المسیح اور عیسیٰ بن مریم۔ عیسیٰ کے بارے میں تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اجمی نام ہے، بالکل جیسے مریم اجمی نام ہے اسی طرح عیسیٰ بھی اجمی نام ہے، اور اس کا مفہوم کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس کا کوئی مفہوم ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ عیسیٰ اجمی نام نہیں ہے، عربی ہے، عاصا یعیسو یا عاصا یعاسو سے ہے، عاصا یعاسو سے یا عاصا یعیسو سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سیاست و قیادت۔ تو جب عیسیٰ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ایڈمنسٹریشن سنبھالنے والا، مانیٹرنگ کرنے والا یا قیادت کرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معنی ہو سکتا ہے یہ بات ہو۔ مریم کا معنی کوئی نہیں کسی نے بیان کیا، ہو سکتا ہے کسی نے بیان کیا ہو، لیکن وہ ساری اپنی اپنی قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بیان نہیں کیے۔ المسیح کی بھی کوئی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، البتہ مفسرین نے المسیح کو جو حضرت عیسیٰ بن مریم کا لقب ہے اس کے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ المسیح کس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک مسیح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، مسح یمسح، تو لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ معجزے آپ کو عطا کردہ معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کسی بیمار کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا، اس وجہ سے آپ کو المسیح کہا گیا کہ آپ المسیح ہوں گے۔ بعض نے کہا یہ سیاحت سے ہے، گھومنے پھرنے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم از کم 3 سال بہت گھومے پھرے ہیں اور بہت سارا وقت ان کا سیر و سیاحت میں گزرا ہے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ اور جو حدیث کے اندر مسیح دجال کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جو آنے والا دجال ہے وہ بھی مسیح ہوگا، تو غالباً اس کو بھی مسیح اسی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں گھومے پھرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ ہر جگہ جائے گا، تو وہ بھی مسیح ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس اعتبار سے مسیح کہا گیا ہو، لیکن بعض مفسرین نے ایک بڑی اسپیسیفک بات یہاں پہ لکھی ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ المسیح ایک لقب تھا جو کلیسا سے متعلق لوگوں میں ایک بہت ہی بزرگ ہستی جو کوئی ہوتا تھا اس بزرگ کو المسیح کہتے تھے، اور جس کو وہ بزرگ قرار دے دیتے تھے اس کو پھر ایک خاص رسم کی جاتی تھی کہ اس کے پورے جسم کے اوپر زیتون کا تیل ملا جاتا تھا، اور زیتون کے تیل کی مالش کی وجہ سے چونکہ مسح کیا جاتا تھا تو اس کو المسیح کہہ دیتے تھے۔ اس کا تعلق مانوی بھی تھا کہ المسیح سے مراد ایک بزرگ آدمی، اور اس کا تعلق اس عمل کے ساتھ بھی تھا جو اس کے جسم کے اوپر زیتون کے تیل کی مالش کی جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو المسیح کہا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہوں یا ان میں سے کوئی بات بھی درست نہ ہو، لیکن یہ مفسرین کی تشریحات ہیں۔ سمجھنے کی بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے نام سے پہلے ان کا لقب ارشاد فرمایا ہے، اور لقب ہے المسیح، لہٰذا مسیح ابن مریم بھی ذکر ہوا، مسیح و عیسیٰ ابن مریم بھی ذکر ہوا، تو عیسیٰ ان کا نام تھا، اجمی تھا یا عربی تھا، مسیح ان کا لقب تھا، معنی جو بھی ہو، توجیہ اس کی جو بھی ہو، لیکن بہرحال المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا۔ جب قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ ان کا لقب ہے تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے بچائے اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کے رستے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔